اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن مجید نے اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو واضح کیا ہے اور یہ بات لوگوں تک پہنچائی ہے کہ اس مبارک مہینے کو پروردگار نے نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے۔ وہی قرآن جو انسانیت کی تربیت کرنے کے لیے آیا، وہی قرآن جو آدمی کو انسان بنانے کے لیے آیا، وہی قرآن کہ جو انسان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آیا، وہی قرآن جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچانے کے لیے آیا۔ لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جو تربیت کے اصول بتائے گئے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں اور کوشش کریں کہ اس تیاری کو ہم مکمل کر لے جائیں جو آخرت کے لیے ہمارے لیے ضروری قرار دی گئی ہے۔ اس عنوان سے یہ گفٹس آف ڈیتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور امید ہے، اور امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ سب ہماری زندگیوں کے لیے مفید ہوگا۔ ہم سب ہر روز کم از کم اس ایک ذمہ داری کو، اس ایک گفٹ کو ریڈی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری زندگی میدان محشر کے لیے مکمل ہو جائے اور تیاری پوری ہو جائے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ شخص آیا تھا اور آنے کے بعد اس نے حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ بات پیش کی تھی کہ آپ اجازت دیں تو اتمنى الموت، میں موت کی تمنا کروں۔ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ لا بد منہ، یہ موت ضروری ہے، آنی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس موت سے تمہیں فرار مل جائے، لیکن اگر موت کی تیاری کر لی ہے تو تمنائے موت کرو۔ یا رسول اللہ، کیا موت کی بھی تیاری ہوتی ہے؟ ہاں، اس موت کی تیاری کو ہم سب پیش کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ یہ موت کی تیاری ہے کہ جس تیاری میں ہمیں 10 موقعوں کے لیے ہدیہ تیار کرنا ہے تاکہ موت کے گفٹ ریڈی ہو جائیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تھا ہمارے لیے کہ ہم اسرائیل کے لیے، ملک الموت کے لیے جو ہمارے پاس آنے والا ہے، یقینی طور پہ آنے والا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس گفٹ ریڈی ہو۔ الہدیہ، ہدیے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہدیہ دے دیا جاتا ہے تورث المودہ، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس اسرائیل کے لیے ہم نے ہدیہ گفٹ تیار کر لیا تو نتیجے میں ملک الموت خوش ہوگا، موت ہماری آسانی سے ہوگی۔ فرمایا سب سے پہلا ہدیہ جو تمہیں ملک الموت کے لیے تیار کرنا ہے، اسرائیل کے لیے ریڈی کرنا ہے، وہ سب سے پہلا کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ تمہاری گردن پہ حق رکھتے ہیں ان کو راضی کرنا۔ دوسری ذمہ داری تھی، دوسرا ہدیہ تھا وقضاء الفوائد، جو واجبات تم پر فرض کیے گئے تھے، جو واجبات تم سے طلب کیے گئے تھے، اگر چھوٹ گئے ہیں ان کو جلدی قضا کر لینا۔ ہم کبھی کبھی انتظار کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ جو ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور حدیث جو روایت میں وارد ہوئی ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور اس موقع کے اوپر آپ سے یہ بات پوچھی گئی کہ مولا کوئی وصیت، کوئی نصیحت، تو آقا نے اس موقع پر جو نصیحت فرمائی تھی اس نصیحت میں بھی یہی جملہ فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی نمازوں کا پوری طرح سے خیال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازوں کو تم بھول جاؤ، بھلا دو، فراموش کر دو۔ فرمایا تھا انا شفاعتنا
लन तनाल मुस्तखिफ़न बिस्सलाह, जो नमाज को हल्का समझता है उस तक हमारी शफाअत हरगिज़ नहीं पहुँचेगी। जो मैं अर्ज़ कर रहा था, उलमा ने नमाज को हल्का समझने के जो मवारिद, जो मवाक़े बयान किए हैं, उनमें से एक यही है। इंसान नमाज के छूट जाने के बाद सोचता है बाद में पढ़ लेंगे, किसी मौके पे पढ़ लेंगे, कभी और पढ़ लेंगे, कुछ और मोहलत मिल जाएगी तब पढ़ लेंगे। और कुछ लोग तो इस माह मुबारक रमज़ान का इसलिए भी इंतज़ार करते हैं कि शब क़द्र में हमें 6 दिन की क़ज़ा नमाज़ें पढ़नी हैं, या माह मुबारक रमज़ान की रातों में हर शब 1 दिन की क़ज़ा नमाज पढ़ने का मौका मिल रहा है। लिहाजा नमाज जो साल भर छूटी हुई थी उन नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करता इंसान, जबकि ऐसा नहीं है। अगर माह मुबारक रमज़ान के ख़त्म हो जाने के बाद 1 महीना गुज़रा था और उस के बाद खुदा न करे किसी की नमाज छूट गई, और उस 1 महीने के बाद जो मसलन सुबह की नमाज छूट गई, उसने इंतज़ार शुरू किया कि अगले साल का माह रमज़ान आएगा तो मैं पढ़ लूँगा। क्या ख़बर कि अगले साल के माह मुबारक रमज़ान के आने तक उसे मुद्दत और मोहलत मिल जाए, उसे ज़िंदगी मिल जाए, उसके पास हयात हो, उसके पास इतना वक्त हो कि फिर वो माह रमज़ान में क़ज़ा कर सके। नहीं, इंतज़ार नहीं करना है। क़ज़ाउल फ़वाइत, इंसान की जितनी नमाज़ें, जितने रोज़े छूटे हैं, हत्ता जितने वाजिबात तर्क हुए हैं, उन सब को जितनी जल्दी मुमकिन हो इंसान को तैयार कर लेना चाहिए। एक तो इंसान की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, दूसरे ये वो चीज़ होगी कि जो मलकुल मौत के लिए हदिया बन जाएगी। इंसान जब मलकुल मौत सामने आएगा खिदमत में पेश कर सकता है कि मैं ये हदिया आपके लिए रेडी करके लेके आया हूँ। इसी तरह से इंसान को इस बात की तरफ भी तवज्जो रहने, मैंने एक आयतुल्लाह, एक मरजा, एक मुजतहिद, वाक़ियन बड़ी अजीम शख्सियत, जलीलुल क़द्र शख्सियत, बहुत से हमारे बरादरान ने सफ़र किया होगा ईरान का। ईरान में जिस मौके के ऊपर ट्रेन में इंसान सफ़र कर रहा हो नमाज के लिए, मामूलन जहाँ भी मुनासिब जगह होती है ट्रेन रुक जाती है और बड़े अच्छे अंदाज से मोमिनीन नीचे उतर के वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर के ऊपर 2 स्टेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1-1.5 घंटे का अगर हो और इंसान को नमाज सुबह पढ़नी हो, तो कभी कभी हम लोग के साथ भी होता था कि अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और नमाज सुबह का वक्त है तो ऐसे वक्त में नमाज रुक के लिए ट्रेन रुकती थी कि बस दौड़ के जाना है, वज़ू करना है और नमाज पढ़नी है और नमाज क़ज़ा हो जाएगी, बस इतना वक्त मिलता है। उस मरजे तक़लीद की जवानी के ज़माने का ये वाक़या बयान किया जाता है कि जिस मौके पर इस ट्रेन में बैठे हुए थे और ट्रेन अभी स्टेशन पर पहुंचकर रुकने ही वाली थी। अच्छा, आप जानते हैं कि वहाँ की ट्रेन्स का सिस्टम ये होता है कि जब तक बाहर से आके खिदमत गुजार उसको खोले नहीं, ओपन न करे, आप दरवाज़ा खोल के ख़ुद से नीचे उतर नहीं सकते। वो जो वहाँ का अटेंडेंट था, वो जो वहाँ का खिदमत गुजार था, वो एक एक बोगी के दरवाज़े को खोलता हुआ आगे बढ़ रहा था और अभी उस बोगी तक नहीं पहुँच पाया था कि जिस बोगी में वो मरजा जो ज़ईफ़ी में हुए, जो आज भी मौजूद हैं, वो उस जवानी की उम्र में अब उस बोगी में थे, अभी वो उस बोगी तक पहुंचा भी नहीं था। नमाज की अहमियत का एहसास इसको कहते हैं। उन्होंने इतना भी इंतज़ार नहीं किया कि दरवाज़ा खुले और फिर वो दरवाज़े के ज़रिए से नीचे उतरें। उन्होंने खिड़की खोली और खिड़की से बाहर कूद पड़े। ये है नमाज से मोहब्बत, ये है नमाज की अहमियत। और अगर इंसान इतनी अहमियत कि कहीं अगर 2 मिनट की ताख़ीर हो जाए तो कहीं नमाज क़ज़ा ना हो जाए, इतना ख़याल नमाज सुबह का, ऐसा इंसान आगे बढ़कर मरजे तक़लीद बनता है, ऐसा इंसान शरीयत का ज़िम्मेदार बनता है। और उसके बाद फरमाते हैं हुज़ूर अकरम के तीसरी
چیز جو انسان عزرائیل کے لیے، ملک الموت کے لیے ہدیہ قرار دے سکتا ہے، وَالشَّوْقُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے لیے اس کے اندر شوق ہونا چاہیے، اللہ سے ملاقات، اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے، آپ یقین جانیں جب بڑے سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹے موٹے سے انسان دل نہیں لگاتا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ ومن، لیکن اس کے برخلاف وہ انسان جو اللہ سے ملاقات کا اشتیاق نہ رکھتا ہو، ومن کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا، خدا بھی اس سے ملنے کا اشتیاق نہیں رکھتا، ناپسند کرتا ہے اس سے ملنا۔ فرمایا من احب لقاء اللہ سبحانہ وتعالی صلا عن الدنیا، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہو وہ دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ فرمایا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ وَإِنِّي إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَاقٌ، میں اللہ سے ملاقات کا شوق، شدید شوق رکھتا ہوں۔ اور اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ القلب حرم اللہ، اللہ کا حرم ہے یہ دل، فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، دیکھو ہرگز اللہ کے گھر میں کسی اور کو نہ بسا لینا، صرف اللہ کی محبت، صرف اللہ کا اشتیاق ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ سرکار سید الشہداء جس موقع کے اوپر امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ جس موقع کے اوپر سرزمین مدینہ سے نکل رہے تھے، آپ نے اس موقع پر آواز دی تھی کہ ترکت الخلق طرًا لہواک، خدارا ساری دنیا سے منہ موڑ کر حسین اس مدینہ طیبہ سے نکل رہا ہے صرف تیری محبت میں، صرف تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ امام حسین کی جو شوق کی منزل ہے اس کو ایک عام انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں اگر ملک الموت کے لیے تم تیاری کر رہے ہو تو چوتھا ہدیہ بھی تم تیار کرو۔ وہ چوتھا ہدیہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے دل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شوق کس طرح سے ہونا چاہیے؟ فرمایا تمہارے لیے وَالتَّمَنِّي لِلْمَوْتِ، تم موت کی آرزو کر سکتے ہو۔ پھر جب تم یہ تین چیزیں بھی کر چکے ہو تب چوتھی چیز بھی تم رکھو اپنے ساتھ کہ مجھے ملک الموت سے ملنے کا شوق ہے، مجھے موت کی آغوش میں جانا اب کوئی تکلیف دہ امر محسوس نہیں ہوتا۔ اور پھر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جب آئیں تو پھر اس موت کا تو جلوہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ موت تو اہل بیت اطہار سے ملاقات کا ذریعہ ہے، سرکار امیر المؤمنین سے ملاقات، رسالت مآب سے ملاقات، سرکار سید الشہداء امام حسین سے ملاقات، اہل بیت اطہار سے ملاقات۔ یہ موت تو بہترین ذریعہ ہے انسان کا ان مقدس بارگاہوں میں حاضر ہونے کا۔ فرماتے ہیں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ثم لا یبالی وقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آن پڑے، کوئی فرق نہیں ہے۔ واللہ ما یبالی ابن ابی طالب وقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، کوئی فرق نہیں ہے فرزند ابو طالب کے لیے کہ موت پر جا پڑیں یا موت ان پر آن پڑے، کوئی علی کے لیے فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ غور کریں سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام، پروردگار ان کے اوپر عظیم اپنے صلوات و سلام کو نازل فرمائے، جس موقع کے اوپر اسی خانہ کعبہ میں آپ نے خطبہ دیا تھا، اس موقع پہ جملہ فرمایا تھا کہ اتخوف قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ،
اے شام کے ظالموں، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہمیں موت سے ڈراؤ گے؟ تمہیں کیا پتا، وہ قوم جو بچپن میں موت سے کھیلنے کی عادی ہو، وہ تو اب عالم شباب میں آ چکی ہے، اس کو کون موت سے ڈرا سکتا ہے؟ اور اسی طرح سے جس موقع کے اوپر سرزمین کربلا کی طرف سفر کرتے ہوئے امام حسین نے خواب دیکھا تھا اور بیٹے نے پوچھا تھا کہ بابا کیا وجہ ہے، فرمایا تھا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس موقع پہ جناب علی اکبر کی گفتگو اپنے بابا سے ہوئی تھی اور آخر میں جملہ فرمایا تھا فَإِذًا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ۔ علی اکبر کو، شبیہ پیغمبر کو موت کا خوف نہیں ہے۔ یہ تو گھرانہ ہی اتنا مقدس ہے کہ جہاں پر سرکار ابو الفضل العباس نے فرمایا کہ بچپن سے موت سے کھیلنے کے عادی ہیں، علی اکبر نے یہ جملہ فرمایا کہ موت کا خوف نہیں ہے۔ ان سے ذرا اور کم عمر والے جناب قاسم نے یہ جملہ فرمایا احلا من العسل۔ علی جناب امام حسین کے پوچھنے پر یہ جملہ فرمایا کہ قاسم کے لیے شہد سے زیادہ یہ موت شیریں ہے۔ یہ تو وہ افراد تھے کہ جن کے پاس اپنی زبان سے یہ کہنے کے لیے موقع تھا کہ موت ہمارے نزدیک کیسی ہے۔ اس گھرانے کے بچے بھی، کم سن بچے کہ جو ابھی ظاہری طور پر لوگوں کے بیچ میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موت سے خوف نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ جس موقع کے اوپر سے شعبہ تیر آ کر لگا، ننھا سا 6 ماہ کا بچہ اپنے بابا کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا اور بابا کو دیکھا تو مسکرا کر دیکھا۔ شاید یہ آواز دی ہو بھیا علی اکبر آپ کے پاس زبان تھی، آپ نے کہا موت کا خوف نہیں ہے۔ بھیا قاسم آپ کے پاس زبان تھی، آپ نے یہ بات کہی کہ میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اصغر کے پاس تو زبان نہیں ہے، یہ چہرے کی مسکراہٹ بتائے گی کہ علی اصغر بھی وہی بہادر ہے کہ جس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ دنیا آ کر دیکھے، دنیا کے بچے مشکل میں آ جانے پر روتے ہیں، علی کے گھرانے کے بہادر بچے مشکلات میں آ جانے کے باوجود مسکرا کر اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے موت خوف کا سبب نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی آخرت کے لیے یہ 4 ہدیے ملک الموت کے لیے تیار کریں اور ان 4 ہدیوں کو لے کر ملک الموت کے سامنے حاضر ہوں، تاکہ جس موقع پر ملک الموت آئے ان ہدیوں کو لے کر ہمارے حق میں بھی نیک بن جائے اور ہمارے لیے بھی آخری وقت بہترین موقع اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ہو۔ پروردگار کی بارگاہ میں اس مبارک اور مسعود مہینے میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو دین کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔